वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आलमी सतह पर पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी के इल्ज़ामात नए नहीं हैं। ख़ास तौर पर अमरीका और भारत इसका खूब ढोल पीटते रहे हैं। पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान फिर से ऐसे इल्ज़ामात की जद में है और अब पाक भारत कशीदा हालात में भारतीय डॉसियर्स आने के बाद एक दफ़ा फिर कलादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डीप फ्रीजर में लगे नेशनल एक्शन प्लान को एक दफा फिर इन एक्शन लाया गया है। गुज़िश्ता 48 घंटों में गिरफ्तारियां और इन तंजीमों के ज़ेरे इंतज़ाम असासों और मदरसों को भी हुकूमती कंट्रोल में ले लिया गया है। मगर यहाँ ये अहम सवाल उठता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में फंसा पाकिस्तान अब की बार क्या आलमी राय आमा को अपने हक में तब्दील कर सकेगा और क्या कलादम तंजीमों के खिलाफ हमारी ये कार्रवाई फैसला कुन साबित होगी। हुकूमत और अस्करी क़यादत बार बार ये पैगाम दे चुके हैं कि इंतहा पसंद गिरोहों की गैर मुसल्लह करना और कौमी धारे में इनको शामिल करना ये बहुत ज़रूरी है और ये हदफ है, लेकिन इस मकसद को हर बार कोशिश के बावजूद हासिल नहीं किया जा सका। क्या वजह है कि खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल करने के बाद भी हम दुनिया के सामने अपना केस नहीं जीत पा रहे, जबकि दूसरी जानिब मोदी है जिसने इस बार भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान के साथ जंग जैसा माहौल अपनी इंतखाबी ज़रूरत के लिए पैदा किया और अब हम पर आलमी दबाव बनाने का तासुर देने में भी कामयाब हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह कशीदगी बढ़ाई उसको रुकवाने में अमरीकी प्राइवेट डिप्लोमेसी का जो किरदार है वो तो वज़ीर ख़ारजा ने बयान कर दिया, लेकिन नतीजे में दबाव किस पर बना है इसका खुलासा वज़ीर ख़ारजा ने भी नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों से शायद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दबाव का रुख किसकी तरफ है। तारीख गवाह है कि तीसरी कुव्वत की मदाखलत ने पाक भारत कशीदगी को कम तो करवाया है, लेकिन हम पर दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि पब्लिकली बनाया जो बयानिया है कि जंग बेहतरीन तरीके से जीतने के बाद भी हम प्राइवेट डिप्लोमेसी में अपनी लेवरेज खो दिए हैं, क्या हम इसका इलाज कर पाएंगे? वैसे इलाज पर अंदरूनी सियासी महाज पर जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, जो नवाज शरीफ साहब को इलाज की सहूलियात की बात की जा रही है, उनकी मयार के मुताबिक दस्तयाब क्या हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। ताहम बड़ी डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए न्यूज़लैंड के प्लेटफॉर्म से हमारे आज के 3 अहम सवाल हैं। सवाल नंबर 1, हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलादम तंजीमों को कौमी धारे में कैसे लाएगी, ये हमारा सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2, पाक भारत तनाव प्राइवेट डिप्लोमेसी के ज़रिए असर कुन होगा या नहीं। सवाल नंबर 3, मियां नवाज शरीफ के इलाज में क्या वाकई हुकूमत रुकावट डाल रही है। ये वो 3 अहम सवाल हैं जो हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है वो उठाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब भी, और फ़ोन लाइन्स पे हमारा रब्ता रहेगा। आमिर राना, आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर जनरल अब्दुल कयूम साहब से करूँ। जनरल साहब, हम देख रहे हैं, एंड प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दिस, एक नी जर्क रिएक्शन हमें नज़र आता है हमेशा से, पिछले जब से हम इस दहशतगर्दी की जंग में, हमें एक नी जर्क रिएक्शन नज़र आता है। अब कुछ देर पहले जब FATF का मसला था, गालिबन जुलाई अगस्त में जब ये मसला आया, तो हमने जमातुद दावा और फलाए इंसानी फाउंडेशन जो उनकी है उसको हमने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत हमने 1997 का जो ATA है उसमें चेंजेस लाए, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया। वो लैप्स कर गया अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके फेब्रुअरी तक या लेट फेब्रुअरी अर्ली मार्च तक किसी को ख्याल नहीं आया कि अब ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, ये बैंड नहीं है। उसके बाद पुलवामा का वाकया होता है, फ़ौरन हम कहते हैं जी हमने तो इनको दोबारा बैन कर दिया है हमने। उससे तासुर ये मिलता है कि शायद ये नी जर्क रिएक्शन है और ये प्रेशर में चीज़ हो रही है। बेशक आप कह रहे हैं कि जी हम पहले से ये सोच रहे थे, लेकिन जब इस तरह के हालात होंगे, 4 महीने तक वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, फिर एकदम से आएगा, तो इट सीम्स लाइक अ नी जर्क रिएक्शन। योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि स्पेशली जब हमारे ख़िलाफ़ जो नैरेटिव है इंडिया का, जो वो बेचने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं
کہ پاکستان کے اندر ایسی تنظیمیں ہیں جو ٹیررزم میں انوالو ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں کہ چونکہ ایک پروپیگنڈا بھی پاکستان کے خلاف بڑا سخت ہے نا، وہ الائنمنٹ جو پاکستان کے خلاف ہے وہ تو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ سو دیئر فور میں یہ کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی تھرو آؤٹ ایکشن تو ہوتا رہا۔ دیکھیں یہ کلیکٹیو ایک وزڈم تھی اور ویژن تھا سب پارٹیز کا اور آرمڈ فورسز کی ساتھ۔ ہم نے کراچی کی سچویشن کو امپروو کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر بہت چینجز آئیں، سی ڈفرینس تھا۔ وہ خود ان کے جو لیڈرز، میں کئی دنوں سے بات کی، ان کا جن صاحب جہاں ہم دن کی روشنی میں بھی نہیں جا سکتے تھے وہاں ہم رات کی تاریکی میں بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح وزیرستان کے علاقے کو کلیئر کیا، اور پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا ایک آسپیکٹ تھا، اس کے اوپر بھی بہت سے فنڈز فریز ہوئے، بہت سے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو 63 وغیرہ تھی، اور یہ جو باقی ایکشن ہوئے اس کا امپیکٹ بھی آیا چونکہ ہم ٹیررزم پہ کنٹرول کر چکے تھے۔ تو ابھی جو ریزنز ہیں، دیکھیں ایک ریزن تو ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن وغیرہ بھی ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2 FATF کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کرنا ہے، اور نمبر 3 اگر اس ڈوزیئر میں کچھ آیا ہے تو اس کے اوپر بھی شاید حکومت حق بجانب ہے اس حد تک کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تو انٹیروگیشن کرے گی اور وہ اپنا کرنے چاہیے، لیکن یہ امپریشن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کچھ ایکشن کرتے ہیں اور جب وہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو میسج پاکستان سے جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہر سٹیزن کا رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے اپنے رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور دیئر فور اگر ہمارے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں گے، تو ہم اس کو نہیں کرتے۔ پوائنٹ ٹیکن، ویلڈ پوائنٹ۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے نصر اللہ ملک صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ نصر اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں۔ میں جاؤں گی جنرل صاحب کی جانب۔ جنرل عوان صاحب مجھے یہ بتائیے، جو ابھی بات یہ کر رہے ہیں، جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نی جرک ریاکشن ہے، بے شک ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو جو ہے یہ بین کرنا ہے، JUD کو، FIF کو ہم نے بین کرنا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں بیانیہ جو ہے ذرا کمزور، یا آرگیومنٹ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے جب 4 مہینے وہ اس لسٹ میں نہیں ہو اور پلوامہ کا واقعہ ہو، اس کے بعد دوبارہ آپ انہیں جو ہے وہ بین کریں اور آپ کہیں نہیں جی ہم نے تو FATF کی وجہ سے کرنا ہی تھا۔ بے شک کرنا تھا آپ نے، بٹ آپ کا آرگیومنٹ ذرا ویک ہو جاتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا موقف اس کو جو ہے they're buying it کہ ہاں جی ہم تو اس میں بہت سیریس ہیں، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ تھینک یو۔ دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا اگر ہم درد سمجھیں تو پھر ہمیں یہ سارا پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا اور سارا سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔ ہماری نیبرہڈ میں دنیا کی طاقتور ترین اقوام اور 2 سپر پاورز ذلت اٹھا کے گئی ہیں یا اٹھا رہی ہیں افغانستان میں۔ USSR یہاں سے 60,000 ڈیڈ باڈیز لے کے گیا اور پھر اسے ذلت آمیز طریقے سے افغانستان سے نکلنا پڑا۔ وجہ کیا تھی کہ جسے آج ہم ٹیررزم کہتے ہیں، یہ اس وقت جہاد تھا، اور امریکہ اور دنیا کے تمام ایفلوئنٹ کنٹریز نے پوری نیٹو نے ساتھ دیا، ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور ان مجاہدین کو، ان ریفیوجیز کو مجاہدین بنا کے واپس افغانستان میں بھیجا، اور انہوں نے USSR کو ذلت آمیز شکست دے کے اپنے ملک سے نکال دیا۔ پھر جو وہی طاقتور ممالک جو اس وقت یہ سب کچھ حلال تھا اور ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان لوگوں کو ایبینڈن کر کے واپس چلے گئے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور بہت ساری اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کی کنٹریز نے اور بہت سارے ممالک نے تقریباً 40,000 کے قریب مڈل ایسٹ اور افریقہ سے وہ کنڈیمڈ پرزنرز لائے جن کو مجاہدین بنا کے لڑایا گیا۔ یہ کارنامہ انہی کا کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کا کیا ہوا نہیں ہے۔ جب ان کو وہ ایبینڈن کر کے واپس چلے گئے تو انہوں نے افغانستان میں رہے، وہاں پہ ایک حکومت آ گئی جسے ہم نے اور UAE نے ریکگنائز کر لیا، ملا عمر کی حکومت، کیونکہ وہ ہماری نیبرہڈ میں تھے۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے، جو الزام آتا ہے اسامہ بن لادن پہ کہ ان لوگوں نے امریکہ سے انتقام لینے کے لیے 9/11 کیا۔ 9/11 کرنے کے بعد وہ تمام تر جو لوگ تھے وہ دہشت گرد قرار دے دیے گئے، اور اس طرح کی کولیشن بنانا اور مجاہدین بنانا حرام ٹھہرا پوری دنیا میں،
اور ان کو مجاہدین کی بجائے لیبل لگ گیا دہشت گردوں کا. یہ وہی مجاہدین ہیں جو پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے, انہوں نے انہیں گلے لگایا اور کہا یو آر فائٹنگ آر وار. پھر جو ابو بکر بغدادی ہے وہ جان میکین کے ساتھ امریکہ میں بیٹھا تھا, اس نے کہا ہی از آر سولجر. تو یہ وہی لوگ تھے. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا, جی بالکل, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ لوگوں پہ یہ جہاد والے دہشت گرد بن گئے تو امریکہ وہ اور ویسٹرن کنٹریز جو اب زیادہ واویلا پاکستان کے خلاف کر رہی ہیں, ان کا ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کا تجربہ تھا. ان کو پتا تھا کہ ISI نے اور ہم نے ان کا کیسے ساتھ دیا ہے, ہم نے کس طریقے سے یہ افغانستان میں USSR کے خلاف جنگ لڑی ہے, کس طریقے سے ان کو تربیت دی گئی ہے. وہ اسی ماضی کی وجہ سے وہ پھر حملہ آور ہو کر امریکہ آ گئے, امریکہ اور نیٹو حملہ آور ہو کر اس افغانستان میں آ گئے القاعدہ کو سبق سکھانے کے لیے. اب جب ان سے انہی کی جنگ شروع ہو گئی تو ان کے ذہن سے یہ وائپ آؤٹ کرنا مشکل تھا کہ جو ان کے رابطے اس وقت تھے ISI کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. حالانکہ اس ساتھ دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے پاکستان سے بھی جنگ شروع کر دی کہ آپ نے امریکہ کا ساتھ کیوں دیا ہے, آپ نے ہمیں ابینڈن کیوں کیا. لیکن جنرل صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, وہ پاکتے پس منظر اپنی جگہ, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. میں نہیں کہہ رہی کہ غلط نہیں کیا ہے, تو امریکہ خود بھی اکنالج کرتا ہے کہ امریکہ نے بہت غلط کیا, اکنالجڈ ہے یہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ان آرگنائزیشنز کو بین کرنا ہی ہے اور آپ نے کسی کے پریشر کے تحت نہیں کرنا, تو کبھی آپ پہ الزام لگتا ہے کہ FATF جب پچھلی دفعہ آپ کے سر پہ جو ہے وہ تلوار لٹک رہی تھی, آپ نے تب کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ان کو جو ہے وہ بین کرنا ہی تھا, لیکن پلوامہ کا واقعہ ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے موقف کو پذیر مائل مل رہی ہے کہ ہم انڈر ڈیوریس انڈر پریشر نہیں کر رہے, یہ تو ہمارا اپنا جو ہے یہ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے؟ جی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ ہم انڈر ڈیورس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ وچ از فارورڈ لکنگ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, اور یہ ایک پیج پہ ہو کے اس دہشت گردی کے خلاف فائٹ کرنے کا بغیر ایک دوسرے پہ الزام لگائے ڈٹرمنڈ ہیں اس مینس کو ختم کرنے میں. جو کہ پچھلی حکومتیں, ہم آنسٹ بات کریں گے تو ناظرین بھی سنیں گے, آپ کو بھی سننی پڑے گی. میں تو سن رہی ہوں سر. پچھلی حکومت نے کیا کیا تھا کہ وہ یہ اس کو کرنا چاہتے تھے, نواز شریف صاحب اس کو کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ میں تو کرتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے ڈان لیک ہوا اور الزام بھی لگا کہ جی آپ ختم کریں ورنہ آئسولیشن فیس کریں. اب جب اس طرح کے رویے ہوں کہ آپ اپنے ہی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کو اوپر الزام لگا کے خود ہیرو بننا چاہیں تو ڈس ہارمنی ہو جاتی ہے. اب موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ یہ مل کے اس مینس کو ختم کرنے کے لیے بغیر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے کر رہے ہیں. اس میں اگر 4 ماہ کی دیر ہو گئی ہے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. ہم نے FATF کو پہلے ہم FATF کی بلیک لسٹ پہ بھی رہے ہوئے ہیں, یہ بھی کوئی نیا انہونی بات نہیں ہے کہ آج ہم گرے لسٹ میں ہیں, ہم پہلے بلیک لسٹ میں رہ چکے ہیں. اب گرے لسٹ میں اگر اس وقت ہم ہیں تو اس کو ہمیں اس لیے بھی درست کرنا ہے کہ جتنی فورن سے ٹرانزیکشن آتی ہے, اب منی لانڈرنگ دنیا میں جرم قرار دے دیا گیا 9/11 کے بعد. اب باہر سے جتنی ٹرانزیکشن آتی ہے وہ ڈالرز میں آتی ہے, اور ڈالرز جو ہے لنڈن سے آئے گی تو بینک آف لنڈن کلیئر کرے گا اور ڈالر کلیئر بینک آف امریکہ سے. پوائنٹ آ گیا, ہمیں یہ کرنا ہے. نہیں بالکل کرنا ہے, لیکن نصر اللہ ملک صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اور پھر عامر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. تھوڑی سی میرا خیال ہے بے شک ایک پوائنٹ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن لاسٹ ٹائم جب بلیک لسٹ کا آپ کو ڈر تھا FATF کا, تب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور FATF کے ڈر سے اس وقت 1997 کے ATA کو نواز شریف حکومت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس میں امینڈمنٹ جو ہے کروا کے پریزیڈنشل آرڈیننس لا کے JUD اور FIF کو جو ہے انہوں نے بین کیا تھا. اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اکتوبر سے لیپس کر گیا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. ملک صاحب سیم کویسچن ٹو یو, پکڑ دھکڑ اس وقت ہو رہی ہے مدارس, 2/3 میجورٹی تھی, پھر قانون کیوں نہیں بنایا تھا؟ پھر اس کے بعد ان کی حکومت میرا خیال ہے چلی بھی گئی تھی, یہ بالکل ٹورڈز دی اینڈ جو ہے یہ کام ہو رہا تھا. یہ نئی حکومت آئی ہے, we're not playing the blame game sir, یہ ایک اوور آل جو ہے وہ میں ایک وہ چیز بن رہی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پریزیڈنشل آرڈیننس کی ضرورت کیوں پیش آئی, جس پارلیمانی گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی ان کو پہلی دفعہ ہی قانون بنا دیتے.
अच्छा चलें सर, वो आप बात कर रहे थे कि FATF की ग्रे इनको बैन करने की, तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि बैन तो उस टाइम पे होके आए थे, इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस टाइम बैन हुए थे। बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो मलिक साहब, अब ये नज़र आ रहा है कि जी चकवाल में, इस्लामाबाद में मदरसों के जो है वो कंट्रोल लिए जा रहे हैं, और जितने इनके जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ज़ेरे जो जितने उनके अंडर जितने ये काम कर रहे हैं, मदारिस काम कर रहे हैं, सेमिनरीज काम कर रहे हैं, उनको जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में डाला जा रहा है। फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम प्रेशर में नहीं कर रहे, लेकिन तासुर यही मिल रहा है कि एकदम से जो पकड़ धकड़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये पुलवामा से पहले तो नहीं था। अब आप किस तरह समझते हैं कि किस हद तक अगेन भारत अपने मौक़िफ़ में जो है वो बाजी ले गया है कि पाकिस्तान पे उन्होंने प्रेशर डाला और पाकिस्तान प्रेशर में आके ये काम कर रहा है? मतलब सब ब्रेक का कहा जा रहा है, इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद आके लूँगी। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पकड़ धक्कड़ के बाद जो अब ये कहा जा रहा है कि जी ये तो हमने करना ही था, इससे आप समझते हैं दुश्मन का बयानिया जो है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है? अब जिस तरह मदारिस में पकड़ धक्कड़ हो रही है, लोगों की पकड़ धक्कड़ हो रही है, हो तो पुलवामा के बाद ही रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर बारिया, पहली बात तो ये है कि मैं बसद एहतराम जनरल एजाज साहब से, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर हमारे ऊपर है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। हाउस एंड ऑर्डर करने की बातें कोई आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से होती हैं। और बदकिस्मती से हमने मैं तो समझता हूँ किसी भी मुल्क की दिफा के लिए एक ही फ़ौज होती है, और उसकी सलार, उसकी क़ियादत, लीडरशिप एक ही होती है। और उसी तरीके से कोई मुल्क भी कामयाबी की तरफ गामज़न होता है जिनके पास कोई लश्कर नहीं होते, जिनके पास कोई मज़ीद सिपाह नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि लश्कर भी बने, सिपाह भी बनी, और हर कोई उठ के वो जो दिफा पाकिस्तान कौंसिल को बनाना शुरू हो गया, किसी ने कुछ और चीज़ें बना ली, और फिर ऐसी ऐसी बातें कही गई जिससे मैं समझता हूँ मुल्क की सालमियत को भी नुकसान पहुँचा। मुल्क का इमेज, बार जो सॉफ्ट इमेज था वो ख़राब हुआ। आपको याद होगा कि वाघा बॉर्डर पे भी एक जाके जुलूस निकला, किसी ने जाके वहाँ नारे लगाए, तकारीर की गई कि दिल्ली फ़तह करने जा रहे हैं। तो इस किस्म की बातें हमारे यहाँ होती रही हैं। अगर हम इनको ना होने देते तो शायद आज आलमी सतह पे हमारे ऊपर ये दबाव ना होता कि हमारे यहाँ ये लोग पनपते हैं। और जब ये पनपते रहे तो उसका नतीजा क्या निकला, उसका नुकसान हमें ख़ुद हुआ। मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता कि माजी में अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, हम किसकी जंग लड़ रहे थे, अपनी जंग लड़ रहे थे या हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कि उस वक्त भी हमने कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं बनाई। आपने देखा कि ईरान भी उसमें शरीक था, लेकिन ईरान ने सबको कॉर्डन किया एक अपने बॉर्डर के ऊपर। ना अफ़गान ईरान में मुहाजिरीन पूरे ईरान के अंदर फैल गए, जैसा कि हमारे यहाँ हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन ना सिर्फ फैले बल्कि पाकिस्तान के शहरी बन गए। और आज हमारे लिए एक बड़ा मसला है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप कौन पाकिस्तानी है, कौन खैबर पख्तूनख्वा से है, कौन अफ़गान शहरी है जो पाकिस्तानी बन चुका है। तो ये मसाइल हमने माजी में भुगते हैं। और अगर माजी में बात होती थी हाउस एंड ऑर्डर करने की, या ये कहा जाता था कि हमें इस किस्म की चीज़ों को यहाँ पर अपने नहीं देना चाहिए, तो उस पर एतराज़ात उठते थे, उस पर शिकायत आती थी। तो चलें, अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज की हुकूमत और आज की इस्टेब्लिशमेंट ये बात तय कर चुकी है कि हमें पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई ऐसी क़ुव्वतें नहीं पनपने देनी चाहिए जो इंतहा पसंदी की तरफ माइल करती हों। और इस इंतहा पसंदी का नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है। आपने देखा कि यहाँ हमारे यहाँ कुफर के फतवे लगे, हमारे ऐसी तंजीमें बनी जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक चली गई कि उनकी एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कत्तो गारत गरी हुई, जिसमें बेशुमार हमारे बड़े जय्यद उलमा भी, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हमने खोए हैं इस सारी पूरे इस फिनामिना के अंदर। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। हमें आज अगर हमने सोचा है और आज अगर हम चाहते हैं कि इसको ठीक करना, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि इस दबाव से, आलमी दबाव, दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे आज से 20 साल पहले की दुनिया थी। अब दुनिया को हर चीज़ का इल्म भी होता है और हर चीज़ को जानती भी है। और माजी में जब हमने ये कार्रवाई की, फिर उसके बाद लचक दी, फिर आज भी एतराज़ हमारे ऊपर उठ रहा है कि बाज़ ऐसी तंजीमें नाम बदल के काम करना शुरू कर देती हैं, फिर किसी और आड़ में अपने किसी परचम तले इकट्ठी हो जाती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से निकलना होगा।
اور پاکستان کے اندر جو دفاعی معاملہ ہے، جو آپ کی سیکورٹی کا ایشو ہے، وہ آپ کا ایک ادارہ کرتا ہے اور اسی کے اوپر ہی سارا انحصار ہونا چاہیے، اور مزید کسی کو بھی کرنا ہے تو اس کی سپورٹ کے لیے کھڑے ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں جو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مین سٹریمنگ کرنا ہے، کس طرح ظاہر ہے اوبیسلی پاکستانی شہری ہیں ان کے ساتھ ان کا کچھ تو ان کو کہیں کسی طرح تو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس پہ کل اپوزیشن سے بلاول بھٹو زرداری کے بڑے اسٹرانگ ریمارکس تھے، ان کا کیا کہنا تھا ذرا وہ بھی سنتے ہیں، پھر جنرل صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ مین سٹریمنگ کس طرح ہوگی۔ What happened to combating terrorist financing and terror-related money laundering? And, Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? How is it possible? How is it possible that we hang elected prime ministers but we can't put Qaladam Tanzime on trial? How is it possible that there is ihtisab only for the opposition but no ihtisab for banned organizations? How can the prime... جنرل صاحب، پوائنٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے وہ ہمارے بھی ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوگا۔ کہیں بات کر رہے ہیں کہ جو ان کو پولیٹیکل مین سٹریمنگ کریں، کہیں پیراملٹری کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ کس طرح ہوگا سر؟ یہ تو نہیں ہوگا مزید اپنے لیے مشکلات ہم پیدا کر لیں گے؟ مین سٹریمنگ پالیٹکس میں ایسے لوگ آ گئے، کیا اس کا کوئی فلٹر ہوگا؟ کس طرح ہوگا سر یہ؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں 1947 سے پہلے بھی مدارس بھی تھے پورے سب کانٹیننٹ میں، اور ایک یہ جو ریلیجس سائٹ پہ ایجوکیشن اور اس کا سسٹم چلتا رہا، لیکن جیسے امان صاحب نے ایکسپلین کیا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں ساری پہ نہیں جانا چاہتا، بٹ اس کے اوپر ہلری کلنٹن نے بھی خود کہا، میں یہ کہتے ہیں ایکنالج کیا انہوں نے، اس نے ایکنالج کیا کہ ہم تو ان کو چھوڑ کے تو چلے گئے تھے ہائی اینڈ ڈرائی، اور پھر یہ پاکستان کی حکومت کی ہمت ہے کہ اس نے اس کو ٹیکل کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو بھی یہ پالیسیز کر رہے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہم حکومت کے ساتھ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ہم ایگری کر رہے ہیں کہ چونکہ فار دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری، اور آلدو ابھی جو کچھ بھی ہے بارڈروں پہ، لائن آف کنٹرول پہ یا ایئر ایکشن میں، اس کا کریڈٹ تو افواج پاکستان کے پاس ہے نا جو اپنا ایکشن کر رہی ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز جو حکومت ان پاور ہے، کریڈٹ وہ لیتی ہے بیکاز ان کی ٹائم میں ہوا۔ یہی ٹائم پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو نیشنل ایکشن پلان پہ کچھ ایکشن ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، آپ کا نیکٹا بنا، آپ کے باقی ایکشن کیے، دو چیزیں پرامیننٹ تھی۔ تو بیچارے کو ریوائیو کرنا تھا، نیکٹا ریوائیو ہی نہیں ہوا، نہیں کرتے تو رہے۔ دیکھیں اس کی ریزلٹ یہ تھا کہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ آپ کی کراچی کی سچویشن، آپ کی بلوچستان کی سچویشن، اینڈ اوور آل ٹیررزم 70% کنٹرول ہوا۔ تو ابھی جو ہمارے پولیٹیکل رائیول ہیں وہ تو کہیں گے جی وہ تو فوج نے کیا، ابھی جو کچھ کیا وہ عمران خان صاحب نے کیا۔ میں پالیٹکس میں اس لیے نہیں جانا چاہتی، مین سٹریمنگ کس طرح؟ لیکن کئی جگہ پہ فکسیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ نے بات کھینچ کے وہاں لانی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اس حکومت کو ہے، اس کا کریڈٹ ان حکومت کو ہے، لیکن یہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، آفٹر آل یہ پچھلے 5 سالوں میں یہ 63 آرگنائزیشن کو پروسکرائب کیا تو کسی حکومت نے کیا نا، ایک ایکشن چلتا رہا۔ لیکن جو ہمارے دشمنوں کی خواہش ہے نا، جو باہر سے لوگوں کا پریشر ہے کہ آپ ایک تلوار کے ساتھ سب کے قلم سر قلم کرتے ہیں، یہ نہیں پاسبل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے اپنے ایشوز ہیں، اور اس کے اندر یہ لوگ ہیں، ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے اور ان کی اپنی ایک نظریہ ہے۔ میں مین سٹریمنگ کے خلاف نہیں ہوں۔ کیسے؟ 1 منٹ رہ گئے بریک پہ جانے سے کوئکلی ذرا بتا دیں کس طرح کریں مین سٹریمنگ؟ دیکھیں مین سٹریمنگ تو ڈی ریڈیکلائزیشن کر کے یہ آپ کر سکتے ہیں نا۔ آپ کا جب جنرل کیانی تھے ادھر تو ایک منصوبہ تھا، انسٹیٹیوشن بنائے گئے، ہاں جی، ری ہیبلیٹیشن کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے آپ بندوق کی نوک سے ان چیزوں کو حل نہیں کر سکتے۔ Can we send them to paramilitary forces and in the mainstream politics ہم یہ کر سکتے ہیں؟ Honestly ان میں سے بہت سے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے جو جس کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں paramilitary forces politics؟ دیکھیں پیراملٹری فورسز وائی ناٹ؟ اگر آپ کے پاس ابھی دیکھیں ہمارے پاس بہت سے اسکاؤٹس ہوتے تھے ناردرن ایریا کے اندر، ٹوچی اسکاؤٹ، کراکورم اسکاؤٹ، ان کا ایک اور رول تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر فائٹنگ پوٹینشیل ہے اور ان کو اور زیادہ سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان کو NLI بٹالینز بنا کے آلموسٹ فوج کا ان کو حصہ بنا دیا۔ اور پالیٹکس میں بھی ڈال سکتے ہیں ان کو؟ جی نہیں، دیکھیں پالیٹکس کے اندر ڈالنے سے بھی پہلے آپ کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہوگا۔ آپ نے جب پیچھے کچھ جماعتیں بنائیں، ان کو رجسٹر کیا،
اس کا مسلم لیگ نون کے ووٹ پہ تو اثر پڑ گیا کہ وہ الگ ہو گئے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پھر ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا پڑا. بٹ ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، مین سٹریمنگ بھی ہو سکتی ہے. خود افغانستان میں حکمت یار وغیرہ جیسے لوگ جن کو انہوں نے ڈکلیئر ٹیررسٹ کیا ہوا تھا، ان کو اپنی طور پہ موٹیویٹ کر کے بات کو لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جنرل اوان کی طرف جاؤں گی. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، سب سے پہلا جو ملبہ ہے وہ جا کے معذرت کے ساتھ مدارس پہ گرتا ہے، جیسے یہیں سے جو ہے سب کچھ ایمنیٹ کر رہا ہے. اب مدارس کی مین سٹریمنگ ضروری ہے اس وجہ سے کیونکہ جو بچے وہاں سے آتے ہیں وہ آئسولیشن میں زندگی نہ گزاریں. پر میرا سوال یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس کے پنجے تو پوری سوسائٹی میں جو ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں. بہت اچھے ماڈرن جو اسکول سے بچے پڑھے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں. جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، کیا وجہ ہم اس کو آج تک نہیں بنا سکے؟ ہماری ترجیح نہیں تھی یا ہمیں سمجھ نہیں تھی، یا کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر ماریہ، شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ ترجیح نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یا جس سبجیکٹ کو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا صبر آزما کام ہے. جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈزنز میں ہیں، مدارس ہزاروں میں ہیں، اور ان کے ممبرشپ کی تعداد لاکھوں میں ہے ان تمام آرگنائزیشنز کی. تمام مدارس دہشت گردی کا سلیبس نہیں پڑھا رہے. ہر سٹوڈنٹ جو مدرسے سے نکلتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. مدرسے بہت سارا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے بچوں کو مناسب اور جائز تعلیم دے رہے ہیں. ان میں سے ریڈیکلائزیشن بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کا جو وے فارورڈ ہے اس میں جو ہم مین سٹریمنگ کی بات جہاں بھی ہو رہی ہے، مین سٹریمنگ از ناٹ دا اونلی آنسر. اس کے پہلے مختصراً بات کرتا ہوں. پہلے کیا ہمارے پاس ان آرگنائزیشنز کا 100% ریکارڈ ہے؟ کیا ہماری انٹیلیجنس، آئی بی، اسپیشل برانچ اور ان سب لوگوں کے پاس، انٹیریئر منسٹری کے پاس ان تمام لوگوں کا ریکارڈ ہے جو ان آرگنائزیشن کے لوگ تھے اور وہ جرائم میں ملوث ہیں؟ کیا ان کا جو باقی اساتذہ ہیں اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے؟ پھر ان میں سے کتنے ہیں؟ یہ مورے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ہم اٹھا کے کہیں گے جی 1 درجن پیراملٹریز میں بھیج دو، 1 درجن کو پولیس میں بھرتی کر دو، 1 درجن آرمی میں بھیج دو، اور جو بچتے ہیں ان کو سیاست میں بھیج دو. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہونا یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی ڈی ریڈیکلائزیشن ہوگی، یہ جماعتیں ڈس آرم ہوں گی، ریہیبلیٹیشن کا ایک کمپریہنسو پروگرام بنانا پڑے گا. اس میں سے جو ان تینوں میں ولنگ نہیں ہوں گے وہ باغی ہوں گے اور ان کی سرکوبی کرنی پڑے گی، ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک سارا کمپریہنسو، اور اس کی ابتدا ہوگی ڈائیلاگ سے. جو تمام جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے یا منسٹری آف انٹیریئر کے جو لوگ اس سے ڈیل کر رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ان تمام پروسکرائبڈ جماعتوں کے ہیڈز کو پہلے بلا لیں، بیٹھ کے جو نیشنل پالیسی ہے ان کے سامنے رکھیں کہ this is what you have to do. اب آپ بتائیں آپ کی this is how we want to پوائنٹ آگیا. I want to get in ملک صاحب point of view on this as well. ٹھیک سر، پوائنٹ آپ کا آگے، تھوڑا ٹائم رہ گیا. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل اوان صاحب کہ لوگوں کو بلانا چاہیے اور مین سٹریمنگ ہونی چاہیے، لیکن اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کس حد تک، کیونکہ ظاہر ہے یہ کچھ پارٹیز کے سپورٹ بینک بھی ہیں، ادھر پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز بھی آڑے آ جاتی ہیں، اور کسی ایک پارٹی کی نہیں، بہت ساری پارٹیز کے سپورٹ بینک ہیں. کس حد تک یہ جو پارٹیز ہیں یہ ان کو جو استعمال کرتی ہیں وہ چاہیں گی کہ ان کی مین سٹریمنگ ہو یا اس چیز سے یہ نکلیں تاکہ ہم ان کو اپنے لیے استعمال نہ کر سکیں؟ وہ کس حد تک رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ دیکھیں، اب تو یہ بڑا سٹرکٹ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص انتہا پسندی کو بھی فروغ دے رہا ہو، ایک شخص نفرتیں بھی بانٹ رہا ہو، ایک شخص کسی کو کافر قرار دے رہا ہو اور اس کو آپ کہیں جی ٹھیک ہے اس کو آپ مین سٹریم لائن میں لانا چاہتے ہیں لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جو جنرل اعجاز صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل بات ہے کہ ان کو اٹھا کے آپ بالکل نہ پیراملٹری فورس بنا سکتے ہیں، نہ آپ ان کو ایک دم سب کو سیاست میں بھیج سکتے ہیں. آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اور مدارس بھی میں عرض کروں، جو مدارس جہاں پہ فرقہ واریت کی بہت زیادہ تعلیم دی جاتی ہے اور جہاں انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بھی آپ کو الگ کرنا پڑے گا.
नो डाउट कि कुछ ऐसे मदारस हैं, बहुत से ऐसे अच्छे मदारस हैं जहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है और अकॉर्डिंग टू दी जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि हार्मनी पैदा करनी हमें वो दी जाती है वहाँ पे। लेकिन ऐसी शिकायत जहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। वहाँ ये नहीं हो सकता कि आप कहें चलें आज देखिए ना माजी में क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि MMA के साथ भी मुशर्रफ साहब नहीं कर सके थे ये। मुशर्रफ साहब वाज ऑल पावरफुल डिक्टेटर, MMA साथ नहीं कर सके। हम हर हुकूमत में और हर दौर में हम इनको यूज़ करने की बात तो करते रहे, हर बंदे ने यूटिलाइज़ किया है। अभी पिछले अरसे में यूटिलाइज़ हुए ना जी, कुछ गिरोह इस्तेमाल हुए, मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, लेकिन आज वो पाबंद सलासिल हैं। मैं समझता हूँ इसलिए इन चीज़ों से हमें निकल आना चाहिए। जो मुल्क का दुश्मन है, जो आपकी इंतहा पसंदी के बीच बोता है, जो सोसाइटी को इतना ख़राब करता है, उसको आपको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। फिर उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पे आप जाएंगे, तभी जाके आपको इंटरनेशनली भी और लोकली भी आप अपने इमेज को सॉफ्ट इमेज कर सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। जनरल साहब से फाइनल जो है वो कमेंट्स लूँगी। जनरल साहब, ये तो हमने देखा है अकोड़ा खटक में जिस तरह जब लगा कि शायद वोट बैंक हमारा कम हो रहा है, PTI ने भी किया, आपकी जमात भी जो है वो करती रही है। इलेक्शन के दौर में अहले सुन्नत वल जमात के हेडक्वार्टर्स में तमाम जमातें शमूल पीपल्स पार्टी सब वहाँ पे हाजिरी लगा के आ चुके हैं। सर, सवाल ये है कि क्या आज जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे पार्लिमानी हेड्स इकट्ठे होंगे और हम प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे, क्या वाकई ही अब ये सेंस आ गई है, सोच लिया है कि अब इस पे बात करनी है और वाकई करनी है, सिर्फ ये हेडलाइंस के लिए हो? या देखें, माजी का तजर्बा तो हमें यही सबक देता है कि आप वी शुड गेट डाउन टू इट। और जो मेरे दोनों भाई पैनलिस्ट बात कर रहे हैं कि हमें वो लोग जो कि हुकूमत से मावरा अपने तौर के ऊपर कानून को हाथ में लेके कहीं भी किसी जगह कोई हरकत करते हैं, उनकी तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि ये मदारस, जैसे मैंने पहले बताया, ये सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ आप देख लें कि ये एक है अपने तौर पे। और ये दाएं बाजू की जमातें ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग के साथ देती रही हैं, तो इनका वोट का हक भी है, उनकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक कि वी शुड बी वेरी सिंसियरली इनकी कॉम्बिंग करें, और लेकिन ये देखें कि जिनको हम डिसलॉज करते हैं उनको आगे वे आउट लाइफ में क्या होगा। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल अवान साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।